صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے مسائل کی نشاندہی ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی درآمدات، کسٹمز ڈیوٹی اور تجارتی شعبے میں اصلاحات پر قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر جائزہ اجلاس۔ صنعتی مصنوعات کی پیداواری لاگت کم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صنعتی پیداوار بڑھانے اور کاروباری سہولتیں فراہم کرنے کے فوری اقدامات کیے جائیں۔ بارڈر پر دو طرفہ اور راہداری تجارتی مصنوعات کی کسٹمز وصولی پر کڑی نگرانی لازم۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، صنعتی نمائندگان اور چیئرمین SIFC نے شرکت کی۔ دنیا میں بڑھتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سیمینار سے خطاب۔ کہا پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ جنوبی ایشیا کو موسمیاتی تبدیلی، غربت، ناخواندگی اور آفات جیسے سنگین چیلنجز درپیش۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور سیلاب معیشت پر تباہ کن اثرات چھوڑ رہے ہیں۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا اور کشمیر کا حل نہ ہونا خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسائل کے حل کے لیے علاقائی تعاون روابط ناگزیر ہے۔ KMC نے بچے کے گٹر میں گرنے کے واقعے کا ذمہ دار BRT اور نجی اسٹور انتظامیہ قرار دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ سیکریٹری بلدیات کو بھجوا دی گئی۔ گلشن اقبال ٹاؤن کے لنک نالے میں بچے کی لاش برآمد۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کی اصل وجہ BRT تعمیرات، نالے کے نکاسی نظام کو شدید نقصان پہنچانا، عارضی 2 فٹ کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، غیر معیاری ڈھکن استعمال ہوا۔ BRT نے کام شروع کرنے سے پہلے KMC کو آگاہ نہیں کیا، بعد میں صورتحال کو نظر انداز کیا۔ نجی اسٹور انتظامیہ اور BRT کی مشترکہ وجہ سے سانحہ ہوا، کھدائی شدہ حصے بھر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے سویلین اور ملٹری قیادت میں دڑاڑ کی قیاس سرائیوں کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ سابق پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر توقیر شاہ نے حکومت فیلڈ مارشل عاصم منیر تعلقات کشیدہ ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر اختلافات کی وجہ سے نہیں، سویلین اور ملٹری قیادت کی ورکنگ ریلیشن شپ پر سکون اور مکمل ہم آہنگ ہے۔ سابق پرنسپل سیکریٹری نے وضاحت کی کہ نواز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حکومت نے موقف اختیار کیا، سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے PTI رہنماؤں عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سنجانی جلسہ کیس کی سماعت کی۔ اشتہاری قرار دینے کے بعد ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم بھی جاری۔ زین قریشی، علی بخاری، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کی حاضری سے استثناء منظور۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ PTI رہنماؤں کے خلاف تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کاشتکاروں کے امدادی پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ سندھ بینک کو کھاتے کھولنے، فنڈز منتقل کرنے اور تصدیقی عمل میں تیزی لانے کی ہدایت۔ پروگرام کے تحت 4,875 کاشتکار رجسٹر، 3,38,192 رجسٹریشن کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کیا ہے کہ فنڈز کی تاخیر سے کئی کاشتکار بوائی کے اہم وقت سے محروم ہیں۔ روزانہ ڈیٹا شیئرنگ اور حقیقی وقت مانیٹر ڈیش بورڈ کا نظام متعارف۔ مراد علی شاہ نے اعلان کیا کہ وہ پروگرام کی ذاتی نگرانی کریں گے۔ ڈور پھرنے سے نوجوان کی موت کے 40 روز بعد پنجاب حکومت پھر بسنت منانے پر قائم۔ پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری۔ پتنگ بازی ڈپٹی کمشنرز کی اجازت سے مشروط۔ پتنگ سازی و فروخت کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار۔ پتنگ باز تنظیموں کے لیے بھی باضابطہ رجسٹریشن اور لائسنس کی شرط عائد۔ 2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس منسوخ۔ سابق اقدامات درست قرار۔ سرکاری اجازت سے مخصوص جگہوں اور دنوں پر محدود پتنگ بازی ممکن ہے۔ بنیادی سہولتیں سب کا حق ہے، ہر علاقے کی مساوی ترقی ضروری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا عوام کی خدمت عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے شاندار کام کر رہی ہیں۔ پارلیمانی نظام ضروری ہے، اختیارات بانٹنے سے مسائل کا حل ممکن ہے۔ ملک میں انسانی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا ہوں گے۔ سندھ و بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی کوشاں۔ AI اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں کورس شامل ہونا چاہیے۔
قصور کی آلودہ فضا اور چند کاروباری افراد کی لاپرواہی عوام کی زندگی کے لیے خطرہ۔ امریکہ نے 19 ممالک کے تارکین وطن کی تمام امیگریشن درخواستیں روک دیں۔ پابندی میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی شامل۔ متاثرہ ممالک میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمنستان اور یمن شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق فیصلہ ان ممالک پر لاگو جن پر جون میں اسٹیٹس روکنے کا حکم ہوا تھا۔ امریکہ نے ان افراد کی درخواستیں بھی روک دیں جو شہریت کے آخری مراحل میں تھے۔ اقدام وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد اٹھایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے کرنے والے افغان شہری نے الزامات ماننے سے انکار کر دیا۔ 29 سالہ رحمان اللہ لکھنال نے اسپتال کے بیڈ سے ویڈیو لنک پر تمام الزامات مسترد کر دیے۔ بیان کے دوران ملزم نے تکلیف کی وجہ سے مسلسل آنکھیں بند رکھیں۔ ڈی سی مجسٹریٹ جج رینی ریمنٹ نے ملزم کو حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ جج کے مطابق مسلح شخص 3000 میل کا سفر ایک خاص مقصد کے لیے طے کر کے آیا۔ فائرنگ کے دوران ملزم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ فائرنگ میں ایک نیشنل گارڈ ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا تھا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ معذور افراد کو درپیش مسائل اجاگر کرنا اور ان کی معاشرتی اہمیت کو تسلیم کرنا دن کا مقصد۔ اقوام متحدہ نے 1992 میں ہر سال 3 دسمبر کو معذوروں کا عالمی دن منانے کی منظوری دی۔ معذور افراد کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے عالمی سطح پر اقدامات پر زور۔ رپورٹ کے مطابق معذور مرد، خواتین اور بچوں کو نظامی اور سماجی رکاوٹوں کا سامنا، تشویشناک صورتحال۔ ماہرین کا بتانا ہے کہ درست تربیت اور توجہ سے معذور افراد خود انحصار اور باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ خصوصی افراد کی قومی زندگی میں مکمل شمولیت ہماری ترجیح ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا پیغام۔ حقوق، وقار اور مساوی سہولتوں کے تحفظ کا اعادہ۔ خصوصی افراد کے عالمی دن پر صدر کا عزم۔ کہا حکومت خصوصی افراد کے لیے رسائی، تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ بہتر بنا رہی ہے۔ خصوصی افراد کے لیے بہتر روزگار اور نقل و حرکت کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ خصوصی افراد کی راہ میں حائل جسمانی اور سماجی رکاوٹیں دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی دن پر پیغام۔ کہا خصوصی افراد کی قومی ترقی میں شمولیت ناگزیر ہے۔ قومی کرکٹرز کو سری لنکا اور آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے بگ بیش لیگ چھوڑنا پڑے گی۔ BBLA کے لیے NOC 14 دسمبر سے 28 جنوری تک جاری کیے گئے ہیں۔ NOC حاصل کرنے والے قومی کرکٹرز میں بابر اعظم، محمد رضوان شامل۔ شاہین آفریدی، حارث رؤف، شاداب خان اور حسن علی کو بھی لیگ چھوڑنا پڑے گی۔ فخر زمان، نسیم شاہ اور حسن نواز کو ILT T20 کے لیے 4 جنوری تک NOC جاری۔ پاکستان T20 ٹیم کو 7، 9 اور 11 جنوری کو سری لنکا کے خلاف دمبولا میں 3 میچز کھیلنے ہیں۔ جنوری کے آخر میں آسٹریلیا کا دورہ پاکستان T20 سیریز کے شیڈول کے مطابق ہوگا۔ اور سال 2025 کا آخری سپر مون 4 اور 5 دسمبر کی درمیانی رات پاکستان میں واضح ہوگا۔ اسپارکو کے مطابق سپر مون اس وقت بنتا ہے جب چاند زمین کے قریب ترین مقام پر اور مکمل روشن ہو۔ قربت کی وجہ سے چاند عام دنوں کے مقابلے میں 7.9% بڑا اور 15% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ اسپارکو کے مطابق 4 دسمبر شام 4:58 پر چاند 99.2% روشن حالت میں طلوع ہوگا، جبکہ 5 دسمبر صبح 4:15 پر چاند عروج پر پہنچ کر 99.8% روشنائی تک پہنچے گا۔ فلکائیت کے شائقین پاکستان بھر میں پوری رات سپر مون کا شاندار منظر بآسانی دیکھ سکیں گے۔